بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت حامیم الجاسیہ ہے، اس کا شبہ پہلے لکھ لیں. عرض کیا تھا ہر سورت میں ایک ایک شبے کا جواب ہے. شبہ: ہمارے معبود شفیع غالب نہیں، اور ہماری پکاریں سنتے بھی نہیں. ہمارے حالات جانتے بھی نہیں. ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ان کو پکارا کرتے تھے. جواب: ہم نے دین کا راستہ واضح کر دیا ہے. اس پر چلو. اور گمراہ لوگوں کی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر غیر اللہ کو نہ پکارو. آئے گا انشاءاللہ آگے شبے کا جواب آیت میں، پھر میں آپ کو عرض کروں گا. سورت کا میں نے اسمی ربط لکھا. دخان والا عذاب آ گیا تو امت کافرہ جاسیہ نظر آئے گی، گھٹنوں کے بل گری ہوئی. مانوی ربط شبے کا جواب ہے. دعویٰ وہی ہے کہ الدعاء للہ عبادہ، نفی شرک فی الدعاء. سورت کے امتیازات میں نے تو بہت سارے لکھے ہیں، میں آپ کو نمونہ عرض کر دیتا ہوں. کفار کہتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے. یہ کریں گے انشاءاللہ، حاشیے پر آپ کو لکھواؤں گا. یہ قول اس صورت میں ہے. کفار کا جینا اور مرنا برابر ہے، سواء محیاہم، یہ مضمون اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے. 5 چیزوں کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی، یہ تذکرہ اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. اور بھی میں نے امتیازات لکھے ہیں، نمونہ آپ کو سنا دیا. مجھے شبہ سنائیں. ہمارے معبود شفیع غالب، وہ پکارے سنتے، حالات کو جانتے، پھر کیوں پکارتے ہو؟ ہمارے آباء و اجداد جو پکارا کرتے تھے. تو جواب دیا ہم نے دین حق کے راستے کو واضح کر دیا ہے. جب دین حق واضح ہو چکا، اب گمراہ لوگوں کی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، غیر اللہ کی پکار چھوڑ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تمہید مع ترغیب. تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے کتاب کا. کتاب سے مراد پورا قرآن یا سورت؟ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے سورت کا. کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. وہ اب صفات آ گئی منزل کی، جو زبردست ہے پکڑنے میں، حکمتوں والا مہلت دینے میں. اس کے مضامین کو خوب سمجھ لو، کیونکہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، عزیز حکیم ذات کی طرف سے. ان فی السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 1. یہ صورت کہتی ہے دیکھو تو صحیح، توحید کے لیے آسمان و زمین بنائی، باقی چیزیں بنائی. آؤ توحید کو سمجھو. یقیناً آسمانوں میں اور زمین میں البتہ کئی نشانیاں ہیں. شاگرد 2 قسم. کون سے؟ مستفیدین اور محرومین. فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین للمؤمنین، مومنوں کے لیے کئی نشان ان کو فائدہ ہوگا. وفی خلقکم، اب ترقی اپنی پیدائش کو دیکھو، چوپایوں کے پھیلنے کو دیکھو، کیسے جانور پھیل رہے ہیں. وفی خلقکم، تمہارے پیدا کرنے میں. وما یبث من دابہ، اور جو پھیل رہے ہیں جانوروں میں سے. زمین میں جو جانور پھیل رہے ہیں جاندار، میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا، ہر جاندار چیز جو زمین پر ہے اس کو دابہ کہتے ہیں.
جو پھیل رہی ہیں جاندار چیزیں اس میں بھی آیات ان کئی نشانیاں ہیں، لیکن مستفیدین فائدہ اس قوم کو ہوگا یوقنون جو یقین رکھتے ہوں واختلاف اللیل والنہار اور مختلف ہونا رات کا اور دن کا، کبھی رات کبھی دن، کبھی روشنی کبھی اندھیرا، اور جو اتارا اللہ کریم ہے من السماء آسمان سے یعنی بلندی سے میرا رزق کوئی رزق، اللہ نے بارش کو رزق فرمایا، نیچے لکھ لیں یعنی بارش، چونکہ رزق کا سبب بارش ہے اللہ کریم نے بارش کو بھی رزق فرمایا، فحیا بس آباد کر دیا اس کے ذریعے زمین کو بعد موتها اس کے ویران ہونے کے بعد، وتصریف الرياح اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں، کبھی تیز ہوا کبھی ایستا ہوا، کبھی شمال سے آئی کبھی جنوب سے آئی، کبھی ادھر سے چلی کبھی ادھر سے چلی، کبھی تیز ہے کبھی ہلکی ہے، ہواؤں کا الٹ پھیر، اس میں بھی آیات ان کئی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون مستفیدین فائدہ اس قوم کو ہوگا جو عقل سے کام لیتے ہوں، یعقلون عقل سے کام لیتے ہوں، عقل تو ہے کام لے تو، یہ آیتیں ہیں اللہ کریم کی نتلوہا ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالحق ٹھیک ٹھیک، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ پس کون سے کلام کے ساتھ، حدیث کا معنی کلام، کون سے کلام کے ساتھ، بعد اللہ اللہ کے بعد، وآیاتہ اس کی آیتوں کے بعد، یؤمنون ایمان لائیں گے، ہاں ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے، اور کس چیز پر ایمان لائیں گے، ساتھ کس کلام کے، اللہ کے چھوڑنے کے بعد اس کی آیتوں کے بعد ایمان لائیں گے، وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ نَّثِيمٍ۔ اب محرومین کا ذکر، نیچے لکھ لیں محرومین، مستفیدین تو وہ تھے، اب محرومین، بڑی ہلاکت ہے ہر اس بندے کے لیے، افواہ جو بہت بڑا جھوٹا ہو، نیچے لکھے عقائد میں، افاق ڈبل جھوٹا بڑا جھوٹا، عظیم بڑا نافرمان، نیچے لکھے ہیں عمل میں، اس کے لیے بڑی ہلاکت ہے، یسمع آیات اللہ جو سنتا تو ہے اللہ کی آیتیں، یہ اس پر لکھ لیں قسم نمبر 1، جو محروم تھے ان کی ایک قسم، جب سنتے اللہ کی آیتیں تتلا علیہ، سنتے اللہ کی آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں اس پر، جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، ثم یصر مستکبرا پھر اڑا رہتا ہے، یہ ثم استبعادیہ ہے، عقل سے یہ بات بڑی دور ہے یار، آیتیں سنے اور آکڑ کرے، آیتیں سنے اور ضد پر اڑا رہے، کمال ہے، ثم استبعادیہ عقل سے یہ بات بڑی دور ہے، یصر اڑا رہتا ہے، مستکبرا طرح کہ آکڑ کرنے والا ہوتا ہے، کفر پر اڑا ہوا ہے، کلم یسمعها گویا کہ نہیں سنا اس نے ان آیات کو، سنا ہی نہیں ہے، فبشروا بعذاب الیم، اب مانا خوشخبری والا کریں گے، خوشخبری دے دو اس کو، نہ استعارہ تحکمیہ، خبر دے دو میرے محبوب اس کو دردناک عذاب کے ساتھ، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا زجر نمبر 2، وہ پہلی زجر تھی یہ دوسری، اس پر لکھ لے قسم ثانی، قسم ایک قسم تو وہ تھی نا کہ جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے لیکن ایسے اڑا رہتا ہے اور تکبر، گویا کہ انہوں نے سنی بھی نہیں ہے، سنی تو تھی ایسے بنا رہتا ہے، اور دوسری قسم اذا علم من آیاتنا جب معلوم کر لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے کوئی چیز، آیتوں کا پتہ چلے نا، دوسری قسم اتخذا ہوا بنا لیتے ہیں آیتوں کو مذاق، پہلے نے مذاق نہیں بنایا تھا، دوسرے نے مذاق بنایا، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا، نیچے لکھے آخرت میں، یہ محرومین کا نتیجہ بیان کیا، من ورائی جہنم ان کے آگے جہنم ہوگی، یہ عذاب کی تعین آ گئی، عذاب ہوگا کون سا، یہ جہنم، لا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا نہ کام آئیں گے ان کے نفی شفاعت کاری، ان کے قلم ہاتھ میں نہیں کام آئیں گے ان کے ما وہ اعمال صالح، اعمال صالحہ کسبوا جو انہوں نے کمائے تھے، شیئا ذرا برابر، میں نے ما کا کیا معنی کیا،
اعمال صالحہ کام نہیں آئیں گے. دوسرا معنی ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، نہیں کام آئیں گے ان کے اعمال شرکیہ. جو غیر اللہ کو پکارا تھا وہ بھی کام نہیں آئیں گے ذرا برابر. غیر اللہ کی نظر و نیاز. ولا متخذوا، اور نہ وہ معبودان باطلا، محکمہ نہ لکھے معبودان باطلا، وہ بھی کام نہیں آئیں گے. اتخذوا من دون اللہ اولیاء، بنایا تھا انہوں نے اللہ کے سوا کار ساز، جن کو اللہ کے سوا کار ساز بنایا تھا وہ بھی کام نہیں آئیں گے اور ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا. حاذا ہدا، یہ جتنا بھی ذکر ہوا، حاذا کا معنی جمیع ما ذکرا، یہ جتنا بھی ذکر ہوا ہدن ہدایت نری، این ہدایت ہے. والذین کفروا تخفیف اخروی، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا، ان کے لیے عذاب ہوگا من رجز علیم، سختی سے. رجز معنی سختی، علیم دردناک. مولانا مہربانی کریں آیت کو دیکھیں ذرا، نظریں نیچی کریں، مہربانی کریں. جب معلوم ویزا عالمہ پر انگلی رکھیں، میں نے رکھی ہوئی ہے میاں صاحب انگلی. ویزا بڑے علماء غور کریں. ویزا عالمہ من آیاتنا شیئا، اور جب معلوم کر لیتے ہماری آیتوں میں سے کوئی چیز، اتخذہا ہزوا، بنا لیتا ہے اس کو مذاق. اب ہاں ضمیر کس طرف جا رہی ہے اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. اتخذہا ہزوا، اگر ہاں ضمیر لے جاؤ آیات کی طرف تو لفظاً تو درست ہے. مونا آیتوں کو دیکھیں، مہربانی کریں، نظر نیچی کریں. ہاں ضمیر جا رہی ہے آیات کی طرف. جب معلوم کر لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے کوئی چیز تو بنا لیتا ہے ان آیتوں کو مذاق. یہ لفظاً تو بات درست ہے، مانن درست نہیں ہے. میرے سوال پر تو غور کریں. لفظ تو درست ہے، ٹھیک ہے، ہاں ضمیر آیات کی طرف، معنی درست نہیں ہے. وہ کیسے؟ آیت کو دیکھیں. معلوم کر لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے شیئن، کسی چیز کو، معلوم کر لیتے ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کو، بنا لیتا ہے آیتوں کو مذاق. معلوم چیز کو کیا اور مذاق آیتوں کو بنایا. سوال نہیں سمجھ آیا. معلوم کیا شیئن، چیز کو، پتہ چلا شیئن کا، معلوم ہوا شیئن کا، علم ہوا شیئن کا، مذاق بنایا آیات کو. اگر ہاں ضمیر جا رہی ہے آیات کی طرف، لفظ تو ٹھیک ہے لیکن مانن ٹھیک نہیں ہے. معلوم کیا آیات کو، معلوم کیا چیز کو شیئن، اور مذاق بنایا آیات کو. اچھا، ایک بات یہ ہو گئی. اب ہاں ضمیر کو ہم لے جاتے ہیں شیئن، چلو ٹھیک ہے جی، اشکال آپ کا بڑا وزنی ہے، ہم آیات کی طرف نہیں لے جاتے. ہاں ضمیر لے جاتے ہم شیئن کی طرف. اس نے معلوم کیا ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کو تو اس چیز کو مذاق بنایا. اس، چلو یہ بات تو ٹھیک ہے، معنی تو ٹھیک ہے، اس چیز کو مذاق بنایا، لیکن لفظ درست نہیں ہے. شے مذکر ہے، ہاں ضمیر مؤنث ہے. اشکال سمجھ آ گیا؟ دونوں صورتوں میں اشکال ہے. اب پھر دہراتا ہوں، ذرا غور کریں. ہاں ضمیر جا رہی ہے آیات کی طرف، لفظ تو ٹھیک ہے، لفظاً درست ہے، معنی درست نہیں بنتا. معلوم کیا کسی چیز کو، مذاق بنایا آیات کو. اچھا نہیں، ہم ہاں کو جو ہے نا شیئن پر راجع کرتے، شیئن کی طرف. ٹھیک ہے جی، معلوم کیا اس نے ہماری آیتوں میں کسی چیز کو، اس چیز کو مذاق بنایا، معنی تو ٹھیک ہے، لفظ جو ٹھیک نہیں ہے. ہاں ضمیر مؤنث ہے، شیئن مذکر ہے. دونوں صورتوں میں کیا ہے لکھیں جی. جواب، ہاں ضمیر راجع ہے شیئن کی طرف بتأویل آیات، کیونکہ شیئن آیات کا بیان ہے. شیئن آیات کا بیان ہے. دوسرا جواب لکھیں. ہاں
ہاں ضمیر راجع ہے آیات کی طرف، ہاں ضمیر راجع ہے لیکن معلوم تو کیا شیئن کو، وہ ایسا ظالم ہے کہ معلوم اور غیر معلوم ہر ایک کو مذاق بناتا ہے۔ دوسرے جواب پر ذرا غور کریں جو آپ کو لکھوایا، ہاں ضمیر راجع آیات کی طرف، دیکھیں مولانا، ہاں ضمیر راجع ہے، پھر اشکال کہ اس نے معلوم تو شیئن کو کیا اور مذاق آیات سے بنایا۔ ہم نے کہا ہاں ضمیر راجع آیات کی طرف، اس نے ایتوں کو مذاق بنایا۔ بھئی معلوم تو شیئن کو کیا تھا، ہم نے کہا جس کو معلوم کیا اس کو بھی مذاق بنایا، جس کو معلوم نہیں کیا اس کو بھی مذاق بنایا۔ جس بات کا پتہ ہے اس سے بھی مذاق، جس کا پتہ نہیں ہے اس سے بھی مذاق۔ او مولانا سبحان اللہ۔ اب عجیب بات ہے، ذرا آیتوں کو دیکھیں، مہربانی کریں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ آپ نہیں دیکھ رہے، بشر بعذاب علیم، لہم عذاب مہین، آگے لہم عذاب عظیم، نہیں دیکھا آپ نے، لہم عذاب من رجز علیم۔ یہ بار بار عذاب کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ لکھیں، چونکہ شرک کام بہت برا ہے اور اس کی سزا بہت بری ہے، اس لیے تکرار کیا۔ ورنہ جو چیز اہم ہو نا اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، جو چیز خطرناک ہو اس سے بار بار ڈرایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عذاب کا حکم یہ بار بار بیان کر رہے ہیں، عذاب ہوگا، عذاب ہوگا، عذاب ہوگا۔ علت بھی بار بار ذکر کی، قرآن نہیں سنتا، اعتراض کرتا ہے، مذاق بناتا ہے، ہوش ہوا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بار بار کیوں آیات آ رہی ہیں؟ تکرار آیات کیوں ہیں؟ خطرناک چیز تھی نا، اس سے ڈرانے کے لیے، تاکہ تکذیب سے بچ جائیں، مسخری سے بچ جائیں۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، دلیل عقلی نمبر 2 علی سبیل الترقی۔ سبحان اللہ۔ مونا ہاذا ہدن، ہاذا کا میں نے ایک جملہ عرض کیا ہے، جمیع ما ذکر، سامنے اور لفظ لکھیں، ہاذا وجہ عذاب، لکھیں جی وجہ عذاب۔ ہم نے حکم نامہ بھیجا، اعراض کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، پھر عذاب نہ دوں تو کیا کروں؟ دوسرا قول لکھے، ہاذا مراد قرآن۔ تیسرا، جمیع ما ذکر فی ہذہ السورہ، جو کچھ اس سورت میں ذکر ہوا۔ تیسرا قول، جمیع ما ذکر فی ہذہ السورہ، سورت کے مضامین کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ وہ سخر لکم البحر، جس نے کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے سمندر کو، لتجری الفلک فیہ بامرہ، کیوں مسخر کیا تاکہ چلیں کشتیاں اس میں، بامرہ حضرت شیخ جیلانی کے حکم سے، میاں عراش کے حکم سے، فیہ بامرہ، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، ایسے چلیں کشتیاں، یہ معنی ہے۔ واہ بھائی واہ، نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، اللہ ہی کے سہارے چلی جا رہی ہے۔
بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے، حکم والے کے تکوینی والے تبتغوا من فضل، تاکہ تلاش کرو تم ان کشتیوں پر سوار ہو کر اللہ کا فضل، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، سخر لکم، اور کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا منہ، عقیدہ رکھو، اعتقدوا لکھیں جی، اعتقدوا جمیعاً کے نیچے، اعتقدوا جمیعا منہ، عقیدہ رکھو تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد قلعے والے فرماتے تھے اعتقدوا جمیعا منہ، عقیدہ رکھو تمام کی تمام اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان فی ذلک، یقیناً اس بات میں، البتہ ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، مستفیدین، اس قوم کے لیے جو غور فکر سے کام لیتے ہوں۔ قل للذین آمنوا یغفروا، تخفیف دنیاوی، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، مومنوں کو فرما دیجئے یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، بخش دیں، معاف کر دیں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے اللہ کے دنوں کی، اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ حضرت مولانا حسین علی سے مانا کرتے تھے لا یرجون لا یعتقدون، عقیدہ نہیں رکھتے اردو والے۔ آج مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے دنوں کا عقیدہ نہیں رکھتے، ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ سامنے لکھے دو لفظ، جن دنوں میں اللہ کا عذاب آیا تھا، جن دنوں میں اللہ کا عذاب آیا تھا ان دنوں کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ لیجزی، چھوڑو بڑے آئے چلے گئے، ہاں کوئی عذاب شذاب نہیں ہے، ایسے ڈراتے ہو تم۔ جو اللہ کے دنوں کا عقیدہ نہیں رکھتے درگزر کریں، یغفروا درگزر کریں، لیجزیکم بما کانوا یکسبون، درگزر کریں، پرواہ نہ کریں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ معاف کر دیں، مولانا نیچے لکھو یغفروا کے نیچے، وہ سامنے حاشیے پر لکھ لیں، یعنی وہ انتقام نہ لو جس سے مقصود اپنی تسکین قلب ہو، نوٹ نمبر 1، اپنی ذات کا بدلہ نہ لیں۔ نمبر 2، اعلاء کلمۃ اللہ، اعلاء اللہ کا کلمہ بلند کرنا، جہاد، اللہ کا کلمہ اعلاء کلمۃ اللہ میں رکاوٹ بنے تو مقابلہ کرو۔ لیجزیکم بما کانوا یکسبون، تاکہ بدلہ دے اللہ اس قوم کو، بما کانوا، اس وجہ سے کہ جو وہ کمائی کیا کرتے تھے، اللہ بدلہ دے گا۔ لیجزی متعلق ہے یغفروا کے، لیجزی متعلق ہے درگزر کرو، اللہ بدلہ لے گا ان سے، اللہ کریم اس کا بدلہ لے گا۔ یہ یا لیجزیہ، اس کا تعلق ہے اللہ کے ایام ضرور آئیں گے، ان سے متعلق ہے۔ لَتَعْتِيَنَّ أَيَّامُ اللَّهِ، اللہ کے دن ضرور آئیں گے۔ پھر کیوں آئیں گے اللہ کے دن عذاب والے؟ لِيَجْزِيَ قَوْمًا، تاکہ اللہ کریم سزا دے اس قوم کو، ایک قوم کو، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے جو وہ کمائی کیا کرتے تھے۔ جو بندہ عمل کرے گا نیک فَلِنَفْسِهِ، خال الہی ہے، اللہ نے اپنی بات داخل کر دی، بس اپنی جان کے فائدے کے لیے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جو برا کرے گا فَعَلَيْهَا، بابا اسی کے اوپر ہوگا، اللہ ضرر کے لیے ہوتا ہے۔ ثم الى ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے موت کے بعد، عمل کرنے کے بعد موت اللہ کی یہاں پیشی ہونی ہے۔ آگے نیا مضمون ہے، انشاءاللہ زور کے بعد حل کریں گے۔
الموت ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على العالمين. دلیل نقلی وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا. دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا اور البتہ تاکید دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب. اس پر لکھنا ہے نعمت حصی اور نمبر 1 بھی ساتھ لکھنا ہے انگریزی والا. نعمت حصی جو محسوس ہو والحکمہ اور حکم. اس پر لکھ لیں نعمت علمی. حکومت بھی اس کا معنی کیا گیا ہے. والنبوہ اور نبوت دی. اس پر لکھنا ہے نعمت مانوی. نمبر 3 ورزقناہم من الطیبات اور روزیاں دی ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے. اس پر لکھنا ہے نعمت حصی. نمبر 4 ایک حصی نعمت کتاب تھی, دوسری حصی نعمت پاکیزہ چیزیں من اور سلوہ. طیبات پر من و سلوہ. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یہ نعمت نمبر 5 مانوی. 5ویں نعمت مانوی. اور فضیلت دی ہم نے ان بنی اسرائیل کو جہان والوں پر. نیچے لکھنا ہے اپنے زمانے میں. اپنے زمانے میں یہ جزئی فضیلت ہے. تورات کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 دکھائی تھی. خلاصہ تورات میں اللہ کے بغیر کوئی کام بنانے والا نہیں. وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ اور دی ہم نے ان کو واضح دلائل. من الامر من بمانا فی الامر اور دی ہم نے ان کو واضح دلائل. فی الامر من الامر فی الامر دین کے معاملے میں سے. یہ الامر پر جو الف لام ہے یہ مضاف کے عوض ہے اور مضاف الیہ کی عوض ہے. عبارتی من امر الدین. من امر الدین مضاف الیہ کو حذف کیا, الدین کو اس کی جگہ امر کو الف لام دے دیا. فی امر الدین دیے ہم نے ان کو واضح دلائل. فی امر الدین یوں عبارت بنی دین کے معاملے میں سے. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. 3 سوال آپ احباب کو لکھوائے تھے. اختلاف کس نے کیا, کب کیا, کیوں کیا, یہ انداز. فَمَا اخْتَلَفُوا نہیں اختلاف کیا انہوں نے. إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ مگر بعد اس کے کیا گیا ان کے پاس علم. نیچے لکھے توحید کا. ان مولوی اور پیروں نے اختلاف ڈالا, گدی نشینوں نے اختلاف ڈالا. کیوں ڈالا؟ بغیم بینہم واسطے ضد کے آپس میں. وبین دعات التوحید جو توحید کی دعوت دینے والے تھے ان کے اور ان کے درمیان ضد پیدا ہو گئی. ہم نہیں مانتے. اختلاف کرنے والے مولوی اور پیر کب اختلاف کیا؟ جب مسئلہ توحید بیان ہوا. کیوں کیا؟ ضد کی وجہ سے. یقیناً تیرا پروردگار یقضی فیصلہ کرے گا عملی ان کے درمیان. عملی آپ نے لکھنا ہے قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر اس کے نیچے لکھنا ہے دفع شبہ. یہ جو صورت میں شبہ تھا اب ذرا تھوڑی تکلیف کیجئے سارے احباب. صورت کے شروع میں جو شبہ لکھا تھا وہ شبہ پڑھنا ہے. شبہ آپ کو لکھوا دیا تھا. اس صورت میں کس شبے کا جواب ہے؟
ہم نے مان لیا کہ ہمارے معبود شفیع غالب نہیں ہیں، پکارے نہیں سنتے، ہمارے حالات نہیں جانتے، لیکن ہمارے آبا و اجداد ان کو پکارتے تھے، اس لیے ہم ان کی غیبانہ پکار کر رہے ہیں۔ تو جواب دیا باپ دادا کوئی دلیل نہیں۔ جو گمراہ لوگ ان نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر ان کے پیچھے چلو اور غیر اللہ کی پکار شروع کر دو، ایک جملے میں خلاصہ، باپ دادا کوئی دلیل نہیں، باپ دادا کوئی دلیل نہیں، واضح شریعت آ چکی ہے، باپ دادا کیا دلیل ہے؟ ثم جعلناک علی شریعت من الامر، پھر کر دیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی شریعتنا، اوپر ایک شریعت کے، شریعت پر لکھنا ہے واضح راہ، واضح راہ، ہم نے واضح راہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا، من الامر، من امر الدین، دین کے معاملے میں سے ایک واضح راہ پر ہم نے آپ کو مقرر کر دیا، فاتبعھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کے پیچھے چلنا، اس شریعت واضح راہ کے پیچھے چلنا، فاتبع کے نیچے لفظ اعتقاداً و عملاً و تبلیغاً، عقیدہ بھی اسی شریعت والا رکھنا ہے، عمل بھی اسی شریعت والا کرنا ہے، تبلیغاً، تبلیغ بھی اسی شریعت کی کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، نہ پیچھے چلنا میرے محبوب خواہشات ان لوگوں کی جو نہیں علم رکھتے، جو علم نہیں رکھتے۔ وَلَا تَتَّبِعْ کے نیچے لکھ لے غیر اللہ کی عبادت کرنے میں، غیر اللہ کی عبادت کرنے میں ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، ایسا نہ ہو کہ آپ معاذ اللہ ان کی خواہشات پر چل کر خیر اللہ کی شفیع غالب سمجھ کر عبادت شروع کر دیں۔ انہم علت، یقیناً وہ لن یغنوا عنک، ہرگز نہیں کام آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ خواہشات کے مطابق چلتے ہیں نا، وہ کام نہیں آئیں گے، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب میں سے ذرا برابر، من اللہ پر لکھ لیں عذاب، گرفت، پکڑ، جو بھی لکھیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یقیناً ظالم لوگ، شرک کرنے والے ظالم، یہ میں نے ظالمین کا معنی شرک کرنے والے کیوں کیا؟ ان الشرک لظلم عظیم، بعضهم أولیاء بعض، بعض ان کے ساتھی ہیں بعض کے، شرک کرنے والے ظالم بعض ان کے ساتھی ہیں بعض کے، اس لیے وہ ایک دوسرے کی اتباع کرتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت کھولیے جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر پر ذرا نظر ڈالیں۔ اللہ اللہ، یہ صفحہ ہے 360، آیت نمبر 65، نہ 65 نہیں 25، آیت نمبر 25۔ وقال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آخری 4-5 سطرے، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، پکی بات ہے بنا لیا تم نے اللہ کریم کے علاوہ بتوں کو آلہتن الہ، میں نے آلہتن بھی لکھوایا تھا آپ احباب کو، کیوں؟ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، واسطے محبت کے آپس میں تمہاری دنیا کی زندگی میں، حاشیہ بھی لکھوایا تھا تاکہ تمہاری آپس میں محبت قائم رہے، ہاں اس لیے مشرک ایک دوسرے کے دوست۔ واللہ ولی المتقین، اللہ کریم ولی ہے، دوست ہے المتقین، شرک سے بچنے والوں کا۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، ھذا یہ قرآن، دوسرا معنی ھذا جمیع ما ذکر، جو کچھ اس صورت میں ذکر کیا گیا، اب تک جو ذکر ہوا، بصائر للناس، یہ دانش مندی کا سبب ہے عام لوگوں کے لیے۔
بصائر بصیرت کی جمع دل کی روشنیاں، وہدن اور ہدایت ہے یہ دوسرا درجہ، ورحمت اور بڑی رحمت ہے، لیکن فائدہ اس کو ہوگا مستفیدین، اس قوم کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، زجر بھی ہے اور شکوہ بھی ہے۔ اللہ شکایت کر رہا ہے، اچھا کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے، استفہام انکاری، اجترحوا السیئات جو کماتے ہیں برائیاں، جو برائیاں کما رہے ہیں، سیئات کے نیچے لکھ لیں بد عقیدہ و بد عمل، عقیدہ بھی گندا عمل بھی گندے، جو لوگ کمائیاں کرتے ہیں بری، انہوں نے کیا گمان کر لیا، اور نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم کر دیں گے ان کو کالذین، کاف بمعنی مثل، کاف بمعنی، مولانا یہ مفعول ہے نجعلو کا، یہ نجعلو کا مفعول ہے، کاف بمعنی مثل، جو لوگ برائیاں کما رہے ہیں، جنہوں نے عقیدہ بھی گندا عمل بھی گندا اپنایا، انہوں نے کیا خیال کر لیا ہے کہ کر دیں گے ہم ان کو مثل ان لوگوں کے جو ایمان لے اور عمل کیے نیک۔ گندے عقیدے والوں کو ہم مومنوں کے برابر کر دیں گے، گندے اعمال والوں کو نیک اعمال کرنے والوں کی مثل اور برابر کر دیں گے۔ سواء محیاہم و مماتہم، کاف بمانا جو مثل تھا نا، یہ سوان اس کاف بمانا مثل سے بدل ہے، یہ سوان کاف بمانا مثل اس مثل سے یہ بدل ہے، یعنی اب کیا معنی ہوگا، یعنی ہم ان کے برابر کر دیں گے، یعنی سواء محیاہم و مماتہم، برابر ہوگا جینا ان کا اور مرنا ان کا، ان دونوں طبقوں کا جینا مرنا برابر ہوگا؟ نہیں نہیں، ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ مولانا لکھیے اگر شوق ہے تو، نمبر 1، مشرکین کا جینا اور مرنا برابر، یعنی بے فائدہ۔ مجھے کون ساتھی بتا سکتا ہے یہ جو میں نے قول لکھوایا مشرکین کا جینا اور مرنا برابر، تو محیاہم مماتہم، ہم سے دونوں سے کون مراد ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ جھجک کر جواب نہ دیں، مجھے خوشی نہیں ہوگی۔ تو ہم دونوں سے مراد مشرکین، ان کا جینا اور مرنا برابر، برابر دونوں بے فائدہ ہیں، جینا بھی بے فائدہ مشرکوں کا، مرنا بھی بے فائدہ۔ نمبر 2، موحدین کا جینا مرنا برابر نہیں، موحدین کا جینا اور مرنا برابر نہیں، دونوں اللہ کی رضا کے لیے۔ اب مجھے دوست کیا بتائیں گے، اب میں نے دونوں ہم سے مراد کون لیے؟ موحدین۔ کیا برابر، یعنی برابر ہوگا جینا موحدین کا اور مرنا موحدین کا، موحدین کا جینا بھی اللہ کی رضا کے لیے، مرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ نمبر 3، سواء برائے استفہام، ہم سے مراد مشرکین اور موحدین۔ کیا برابر ہے موحدین اور مشرکین کا جینا اور مرنا؟ کیا برابر ہے موحدین اور مشرکین کا جینا اور مرنا؟ بریکٹ میں لکھ لیں برابر نہیں، موحد
موحدین کا جینا اور مرنا، جلدی کریں جی، موحدین کا جینا اور مرنا اللہ کے حکم کے مطابق، اور مشرکین کا جینا اور مرنا اللہ کے حکم کے خلاف۔ تیسرا قول آپ کو یہ لکھوا دیا، سواءً برائے استفہام ہم سے مراد مشرکین اور موحدین، کیا برابر ہے موحدین اور مشرکین کا جینا اور مرنا؟ برابر ہے؟ نہ، برابر نہیں۔ موحدین کا جینا اور مرنا اللہ کے حکم کے مطابق، اور مشرکین کا جینا اور مرنا اللہ کے حکم کے خلاف۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ عقلی نمبر 3، اور پیدا کی اللہ کریم نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق لِإِظْهَارِ الْحَقِّ، یہ حکمت نمبر 1 ہے۔ اللہ اللہ، مشرکین اپنی خواہشات پر چلتے ہیں اور جو موحدین اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلِتُجْزَىٰ، حکمت نمبر 2، یہ دوسری حکمت ہے، اللہ کریم نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وَلِتُجْزَىٰ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس بما کسبت، یہ دوسری حکمت ہے خلق کی، تاکہ اللہ کریم فرما بردار اور نافرمان کو امتیاز دے کر جزا و سزا دے، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس بما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے اس جزا میں۔ لتجزا، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، آیت گزری ہوئی ہے، کسی دوست کے ذہن میں ہے؟ میں نے یہاں پر حضرت قائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کو عرض کی تھی۔ اب کیا معنی ہے آفرائیتا زجر؟ مجھے بتا تو صحیح اس بندے کے متعلق جس نے بنا لیا الہ ہوا، اپنا الہ، اپنی خواہش کو۔ خواہش کو کون الہ بناتا ہے؟ مولانا الہ مفعول ثانی ہے، ہوا ہو مفعول اول ہے۔ غور تو کریں، آیت کو تو دیکھیں، الہ ہو مفعول ثانی مقدم، ہوا ہو یہ مفعول اول مؤخر۔ اب میں معنی یوں کروں گا، مجھے بتا تو صحیح اس بندے کے متعلق جس نے بنا لیا اپنی خواہش کے مطابق اپنا الہ۔ کچھ ذہن میں خاکہ ہے؟ من عبد الہہ بے ہوا نفس ہی، میں نے معنی وہاں کرایا تھا، وہ لکھوایا بھی تھا آپ کو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی کیا، مجھے بتا تو صحیح اس بندے کے متعلق جس نے بنا لیا الہ اپنا اپنی خواہش کے مطابق۔ جدھر خواہش آئی ادھر دیکھ چڑھانے پہنچ گیا، چادر چڑھانے میں نہیں اس دربار پر جاؤ، نانا کام نہیں ہوا اس مزار پر جاؤ، خواہش کے مطابق الہ بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور گمراہ کر دیا اس بندے کو اللہ نے عَلَىٰ عِلْمٍ۔ اب عَلَىٰ عِلْمٍ یا أَضَلَّهُ کے مفعول سے حال ہے یا فاعل سے حال ہے؟ اب لکھیں جملہ نمبر 1، مفعول سے حال۔ أَضَلَّهُ میں مفعول کون سا ہے؟ ہو ضمیر، اس سے یہ حال ہے۔ وہ شخص جانتا بھی ہے، لکھ لیں معنی لکھ لیں، وہ شخص جانتا بھی ہے کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ اب میں اسی قول پر معنی کرتا ہوں، پھر دوسرا آپ کو لکھواتا ہوں۔ اضلہ اللہ علی علم، گمراہ کر دیا اس بندے کو اللہ نے علی علم، درا حالے کہ وہ بندہ جانتا بھی ہے کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ اس بندے کو پتہ ہے، ضد پر جو اڑ گیا۔ اب یا نمبر 2 لکھے، حال اد فاعل۔
اب فائل کون سا ہے اللہ میں؟ لفظ اللہ. تو اب اس سے یہ حال ہے، آگے معنی لکھ لیں. اللہ جانتا ہے کہ وہ ہدایت کے لائق نہیں. اللہ جانتا ہے کہ وہ ہدایت کے لائق نہیں. گمراہ کر دیے اس بندے کو اللہ کریم نے، درحالے کہ اللہ جانتا بھی ہے کہ وہ ہدایت کے لائق نہیں. اللہ کو پتہ ہے. وَخَاتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور مہر لگا دی اللہ نے اس کے کان پر اور دل پر، اور کر دیا اس کی آنکھ پر غشاوہ، پردہ بہت بڑا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، بس کون ہدایت دے گا اس کو، مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد. گمراہ کا لفظ تو لکھیں، گمراہ کرنے کے بعد کون ہدایت دے گا. افلا تذکرون، کیا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو ان بیانات کو سننے کے بعد. وقالو، شکوہ نمبر 1، منکرین بے ست، جو دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے ان کی شکایت سنو. وقالو، انہوں نے کہا مشرکین، ماہیا، نہیں وہ الا مگر حیاتنا دنیا، ہماری دنیا کی زندگی، نموتو، ہم مرتے بھی ہیں. نموتو کے نیچے لکھیں یہی ایک بار، ونحیا، اور جیتے بھی ہیں یہی ایک بار. بھئی یہی مرنا ہے اور یہی دنیا کی زندگی ہے بس. وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو الا الدہر مگر گردش زمانہ. ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، چھت گر پڑی مر گیا، کسی نے چھرا مارا مر گیا، بس یہ حوادثات زمانہ ہے جی. گردش زمانہ ہے جو ہمیں ہلاک کر رہا ہے، ہمیں مارنے والا اللہ نہیں ہے. یہ حادثات زمانہ کی وجہ سے ہم مر رہے ہیں. آپ نے اتنے سارے قرآن پاک کے اسباق سن لیے، تو آپ احباب مجھے بتا سکتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کے منکر تھے؟ تو یہاں تو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں مارتا، ہمیں تو گردش زمانہ مارتی ہے، حوادثات زمانہ ہیں، کسی نے بندوق ماری مر گیا بس. وہ تو اللہ کے قائل تھے. یہ کیا مطلب ہے؟ آیت پوری کر لوں. وما لهم بذلك من علم، جواب شکوہ، نہیں واسطے ان کے بذلك اس دعوے کے ساتھ، من علم کوئی دلیل. علم پر لکھ لیں عقلی و نقلی، اس دعوے پر ان کی کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں ہے. کہتے ہمیں گردش زمانہ مار رہی ہے، زمانے کے حادثات ہمیں مار رہے ہیں. انہم الا یظنون، نہیں وہ مگر گمان کر رہے ہیں، اٹکل پچود اڑا رہے ہیں. اور مولانا لکھیں وما یہلکنا الا الدہر، احتیاط سے، خیال سے. یہ مشرکین کے ایک گروہ کا خیال تھا، سب کا نہیں. مشرکین دو قسم تھے. نمبر 1 دہریہ، دوریہ، دور سے دہریہ، دوریہ، جو اللہ کے منکر تھے. مولانا ابن نوی تساں کیر ویلے لکھ دے ہوندے ہو بیٹا؟ ہاں اے مہربانی کرے، بس وقت ہی کڈو تو فائدہ تو ہے نا بیٹا. کیا جملہ عرض کیا مولانا ثناء اللہ؟ جو اللہ کے منکر تھے، ہر چیز میں دہر کی تاثیر کے قائل تھے. ہمارے علماء نے یہ جملہ سمجھ لیا، بھئی چاول کھائے بیمار ہو گیا، ہمیں چاولوں نے بیمار کیا ہے. اچھا چینی زیادہ کھائی، او شوگر چڑھ گئی، جی یہ چینی کی وجہ سے چڑھی ہے. ہر چیز میں ان چیزوں کی تاثیر مانتے تھے. مولانا خلاصہ سمجھ آ گیا نا؟ نمبر 2
دہریا غیر دوریا. یہ اللہ کے قائل تھے، لیکن بعض اوقات بعض واقعات کی نسبت دہر کی طرف کرتے تھے. مثلا موت و حیات، حادثات زمانہ وغیرہ. نوٹ: مشرکین مکہ نمبر 2 قسم تھے. کیا خلاصہ نکلا جی؟ ایک مشرکین تھے دہریا دوریا جو اللہ کے منکر تھے، اللہ ہے ہی نہیں، ہر چیز میں دہر کی تاثیر کے قائل تھے، بس زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے زمانہ ہی کر رہا ہے. دوسرے تھے مشرکین دہریا غیر دوریا. دوسرے مشرکین دہریا اللہ کے قائل تھے لیکن بعد واقعات کی نسبت زمانے کی طرف کرتے تھے. موت و حیات، کسی نے چھری ماری بندہ مر گیا، یہ چھری اسی وجہ سے بندہ مرا ہے، اللہ کی طرف نسبت نہ. اب مشرکین مکہ کون سی قسم تھے؟ دہریا غیر دوریا، اللہ کے قائل تھے لیکن بعض واقعات کی نسبت زمانے کی طرف کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، شکوہ نمبر 2. اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں صاف صاف، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ، حجتہم یہ خبر مقدم ہے، اور اللہ کے بعد ان قالو یہ اس میں مؤخر ہے کانا کا. ما کان حجتہم، آیتیں پڑھی جاتی ہیں نہیں ہوتی دلیل ان کی الا مگر ان قالو یہ کہ وہ کہتے ہیں ایتو بآبائنا، لے آؤ تم ہمارے باپ دادا کو نیچے لکھیں زندہ کر کے. آیتیں سن کر اور تو کچھ آتا نہیں، کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا کو لے آؤ، تم جو کہتے ہو زندہ ہونا ہے اب تک تو کوئی نہیں ہوا. اگر تم سچے ہو دعوے بعثت میں، کل دونوں جواب شکوا، دونوں کا جواب فرما دیجئے اللہ یحییکم، اللہ ہی زندہ کرتا ہے تم کو، پھر موت دے گا تم کو، ثم یجمعکم، پھر جمع کرے گا تم کو زندہ کر کے قیامت کے دن کی طرف. نہیں کوئی شک فی ہے اس قیامت کے واقع ہونے میں، اس قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں. لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، جانتے نہیں یعنی سمجھتے نہیں. تمہارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آنا اللہ کریم کو اس پر قدرت ہے، لیکن حکمت تشریعیہ کے خلاف ہے، ابھی اس کی حکمت نہیں ہے، حوصلہ کرو. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل عقلی نمبر 4، اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. وَيَوْمَ تَقُومُ، تخویب اخروی آخرت پر ڈراوا، اور جس روز قائم ہوگی قیامت، یومئذ اس روز، یخسر المبطلون، خسارہ پائیں گے باطل پرست لوگ. مبطلون حق کو جھوٹا کہنے والے، مبطلون حق کو جھوٹا کہنے والے نقصان اٹھائیں گے. نقصان میں تو اب بھی ہیں، عملی نقصان قیامت میں ظاہر ہوگا. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور دیکھے گا تو ہر امت کو جاسیہ، گھٹنوں کے بل گرنے والے. دو معنی ہیں اس آیت کے، جاسیہ گھٹنوں کے بل گرنے والے. دوسرا معنی دیکھے گا تو ہر امت کو جاسیہ، ادب کی وجہ سے دو زانو بیٹھنے والے. دوسرا معنی ادب کی وجہ سے دو زانو بیٹھنے والے. کل امت تدعی الی کتابها، ہر امت بلائی جائے گی اپنے نام اعمال کی طرف. مولانا مضاف یہاں پر محذوف ہے، عبارت یوں تھی
کل امت تدعی الی حساب کتابہا، الی حساب کتابہا، اپنے نام اعمال کے حساب کی طرف بلائی جائے گی۔ آؤ نام اعمال میں جو کچھ درج ہے اس کا حساب دو۔ آج کے دن تجزونا، تم بدلہ دیے جا رہے ہو، ما ان تمام کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے دنیا میں، تعملون کے نیچے دنیا میں، ھذا کتابنا، یہ ہمارا دفتر ہے، ینطق علیکم بالحق، جو بولتا ہے تم پر ٹھیک ٹھیک، انا کنا نستنسخ، یقیناً ہم لکھواتے رہے ہیں، ما کنتم تعملون، تمام وہ کام جو تم کیا کرتے تھے دنیا میں ہم لکھواتے بھی رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ بِشَارَتْ، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نیک، فَيُدْخِلُهُمْ، پس داخل کرے گا ان کو ثمرہ تکمیل۔ میں نے سورۃ حامیم سجدہ میں 2 لفظ آپ کو لکھوا دیے تھے، تکمیل اپنے آپ کو کامل کرنا، اکمال دوسروں کو کامل کرنا۔ ثمرہ تکمیل، تکمیل کا نتیجہ، پر داخل کرے گا ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں۔ ذالک هو الفوز المبین، فضیلت جنت، اور یہی تو ہے وہی کامیابی کھلم کھلا۔ واما الذین کفروا، تخویف اخروی، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، افلم تکن، کہا جائے گا، یقال لہم، کہا جائے گا ان کے لیے، کیا کہا جائے گا، افلم تکن آیاتی، یہ کفر کا پہلا نتیجہ، کیا بس تذلیل مجرمین، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا، کیا نہیں میری آیات پڑھی جاتی تھی تم پر، فاستکبرتم، بس تم نے آکڑ کی، تم بڑے بنے، یہ کفر کا پہلا سبب ہے، استکبار، جاؤ جاؤ ہم نہیں مانتے، بڑے آ گئے ہو، ہاں۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تھے تم قوم عادی مجرم۔ اس کے نیچے لکھ لیں علت استکبار، کیونکہ مجرم تھے نا پہلے سے، اس لیے تم نے آکڑ کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور سبب دوم آگے لکھیں، یعنی انکار قیامت۔ کفر کیوں کیا؟ کفر کا پہلا سبب استکبار، آکڑ۔ کفر کا دوسرا سبب، کیوں کفر کیا؟ تمہیں قیامت کا یقین ہی نہیں تھا، قیامت آئے گی تو حساب ہوگا، جب آنی ہی نہیں ہے ہم جو مرضی کریں، کفر کریں نہ کریں۔ وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، بات کے نیچے قیامت والا، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت نہیں کوئی شک اس قیامت میں، تم کہا کرتے تھے، بے پرواہی کے ساتھ کہتے تھے، ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کیا پتا بھائی قیامت کیا ہوتی ہے، قیامت لگائی ہوئی ہے۔ ان نظن الا ظنا، اب خیال، ان نظن الا ظنا، نہیں یقین کرتے ہم، نظنوں پر یقین، الا ظنن، مگر وہم، ظنن کے نیچے وہم لکھیں۔ وما نحن بمستيقنين، نہیں ہم یقین کرنے والے۔ عجیب بات ہے مولانا، نظنو الا ظنا، حاشیہ لکھیں جی، یہ استثناء عن نفس ہی ہے، اس کو کہتے ہیں استثناء عن نفس ہی ہے۔ بس سن لیں، لکھواتا ہوں آگے، نظنو مستثنیٰ منہ، اور ظنن استثناء، ظن کو ظن سے مستثنیٰ کیا، آپ سو گئے ہیں، ظن کو ظن سے استثناء کیا، نہیں گمان کرتے ہم مگر گمان کرنا، یہ تو استثناء عن نفس ہی ہے لکھے، اور عربی کا قانون ہے کہ استثناء کسی چیز کا اپنے نفس سے کوئی فائدہ نہیں دیتا،
کلام فضول ہوئی. جواب: استخدام کا قانون ہے کہ لفظ مکرر ذکر ہو، کاف کشش والی مکرر تکرار کے ساتھ لفظ مکرر ذکر ہو تو دونوں میں معنی الگ ہوگا. پہلے میں ظن بمعنی یقین، دوسرے میں بمعنی وہم. اب میں معنی کرتا ہوں، آپ غور کریں. ان نظن الا ظن، قیامت کیا ہوتی ہے بھائی؟ نہیں یقین رکھتے ہم قیامت کا، الا ظن، مگر ایک وہم. کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے شاید قیامت آ جائے، یقین تو ہے نہیں آئے گی، لیکن کبھی کبھی ایک خیال سا آ جاتا ہے. یہ استخدام کا قانون ہے، پہلے میں معنی الگ، دوسرے میں معنی الگ. اللہ اور لکھے مولانا، قضایہ کاذبہ، یہ قضایہ کاذبہ کی مثال ہے. آ گئی منطق، یہ نہیں لکھنا منطق آ گئی. مثلا زید حمار، یہ ہے تو غلط. زید گدھا ہے، اب یہ بات تو غلط ہے، زید کو گدھا ہے. آگے لکھے مگر ایک تصور تو آ جاتا ہے. دیکھا نا، ایک خیال تو ذہن میں آ گیا نا، یہ بھی قضایہ کاذبہ میں سے ہے. تیسرا جواب لکھے نمبر 3. پہلی آیت منکرین کے حق میں اور یہاں مترددین عوام کا ذکر ہے. پہلے منکروں کا ذکر تھا، قیامت نہیں ہے بھائی، کوئی قیامت نہیں ہے، اور عوام کہتی تھی یار ایک شک ہے شاید آ بھی جائے، پتہ نہیں آ جائے نہ آ جائے، کوئی خیال تو ہے یار پتہ نہیں شاید آ بھی جائے. مترددین کا ذکر. کتنے جواب آز کر دیے؟ 3. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، ثمرہ ثانیہ دوسرا نتیجہ یہ نکلا، بدا لہم سیئات ما عملوا، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں ان کی جو وہ عمل کرتے رہے، ان کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی. مولانا سیئات پر لکھو جزا، برائیوں کی جزا ظاہر ہو جائے گی. وَحَاقَ بِهِمْ، اور ثمرہ نمبر 3، اور گھیر لے گا ان کو، اتر پڑے گا ان کے ساتھ ما وہ عذاب جس کے ساتھ مزاح کیا کرتے تھے. وکیل، اور کہا جائے گا چوتھا ثمرہ، الیوم ننساکم، آج کے دن چھوڑ دیا ہے ہم نے تم کو. ننسا کا معنی چھوڑ، جی جملہ آپ کو لکھوایا تھا، یاد نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے. افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے. فرمایا ننساکم، آج کے دن ہم تم کو بھول جائیں گے. بندہ جو چیز بھول جائے تو اس سے رہ جاتی ہے، چھوڑ دیتا ہے بندہ وہ، تو مانا چھوڑنے والا. آج کے دن ننساکم، ہم چھوڑ دیں گے تم کو، یعنی رحمت سے دور کر دیں گے. سامنے مولانا جملہ لکھے، رحمت سے دور کر دیں گے. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسا کہ تم بھول گئے تھے آج کے اس دن کی ملاقات کو.
تم نے قیامت کی دن کی ملاقات کو بھلایا، آج ہم نے تمہیں رحمت سے دور کر دیا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ ہوگا آگ۔ یہ اور سمرہ آ گیا پانچواں۔ نمبر 6، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی مددگار، نفی شفاعت کاری۔ ذالکم، یہ سزائیں، ذالکم، یہ جتنی سزائیں ہم نے بیان کی ہیں، یہ سزائیں بِأَنَّكُمْ، اس وجہ سے کہ تم نے بنا لیا تھا اللہ کریم کی آیات کو ہزوا مذاق، مذاق بنا لیا تھا۔ اور نمبر 2 سبب، وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکہ دیا تم کو دنیا کی زندگی نے، دنیا میں غرق اور مست ہو گئے، تمہیں آخرت یاد ہی نہ رہی، آخرت کے تم منکر بن بیٹھے۔ فَالْيَوْمَ، بس آج کے دن، لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، نہ نکالے جائیں گے وہ اس جہنم سے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ وہ توبہ قبول کیے جائیں گے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، یہ فا تفریح ہو رہی ہے چوتھی اگلی دلیل پر، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، جب تمام آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کے قبضے میں ہے۔ پیچھے دیکھیں نا جی، چند آیات پیچھے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ رکوع شروع ہو رہا تھا جب آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کے قبضے میں ہے، کسی دوسرے کے قبضے میں نہیں ہے۔ اگر آسمان و زمین پر قبضہ رکھنے والا اللہ تو فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں بس اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں، صفات کارسازی، مشکل کشا، حاجت روا، یہ تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب آسمانوں کا اور رب زمین کا۔ یہ دلیل اگلی نمبر 5 ہے، رب السماوات و رب الارض، رب العالمین۔ آسمان اور زمین کی کیا تخصیص ہے؟ رب ہے سارے جہانوں کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست سے پکڑنے میں، حکمتوں کا مالک ہے، چھوڑنے میں، مہلت دینے میں۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی تو زبان پر یہ آیت جاری تھی، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔